بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 383، زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والے سے افضل ہے۔ داتا صاحب نے کہا، داتا صاحب فرماتے ہیں بعض مشائخ زکوٰۃ کو وصول کر لیتے ہیں اور بعض مشائخ زکوٰۃ لینے کو پسند نہیں کرتے۔ جن حضرات کا فقر اختیاری ہوتا ہے، یعنی انہوں نے خود اختیار کیا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال وصول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے مال جمع نہیں کرتے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو پھر ہمیں کسی کے مال میں سے زکوٰۃ لینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں مال ہی نہیں جمع کر دے کہ سانو دینی نہ پوے تو پھر اسی لوگوں کو کیوں لئیے۔ دوسرا داتا صاحب نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ اوپر اور لینے والا ہاتھ نیچے کا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک بھی ہے، داتا صاحب اس حدیث پاک کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ حدیث پاک زکوٰۃ اور صدقات کے لیے نہیں ہے، وہ بیگر جو پیشہ ور بیگر فقیر لوگ ہیں نا، جن کے بزنس ہیں، دھندے ہیں جن کے، بیگر اس کو فقیر نہیں کہتے، اس کو کبھی فقیر نہ کہا کرو۔ فقیر وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو بیگر ہے نا، بیگر مانگنے والا، بھکاری، اس کو جب کوئی بندہ دیتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ دینے والے کا اوپر والا اور لینے کا نیچے والا ہے۔ پھر بھی یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ دینے والے کے اوپر کا، لینے والے کا نیچے کا، لیکن وہ بیگر پہ جاتی ہے، یہاں فقیر اور زکوٰۃ و صدقات پر نہیں جاتی۔ زکوٰۃ و صدقات تو اللہ خود طلب کر رہا ہے، تو پھر اللہ کا ہاتھ نیچے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ و صدقات تو نبی پاک وصول کرتے تھے دین کے کاموں میں لگانے کے لیے، کیا نبی پاک کا ہاتھ نیچے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، فرمایا نہیں بکری کا بچہ بھی جو دیتا تھا نہیں دے گا میں اسے جہاد کروں گا، تو وصول کرتے تھے بیت المال کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو ہے نا لینے والا یہ اور ہے، وہ جو بیگر مانگنے والا بھکاری ہے نا وہ اور ہے۔ یہاں تھوڑا فرق رکھنا تو آپ کو حدیثوں کی سمجھ آ جائے گی۔ بعد کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو اپنے استادوں سے پوچھ لیا کریں کہ یہاں ٹکراؤ ہے، تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا۔ سمجھ آئیے نا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں لیتے کہ ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جن حضرات کا فقر اختیاری نہیں ہوتا، یعنی کہ انہوں نے اختیار نہیں کیا ہوتا، وہ ہوتے ہی فقیر ہیں، غریب ماڑے لوگ ہوتے ہیں، اضطراری ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں زکوٰۃ کے مال کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی گردن سے فرض کا بوجھ اتار دیں، اور جب ان حضرات کی نیت یہ ہوگی کہ گردن سے فرض کا بوجھ اتار دیں تو اب ان کا ہاتھ اوپر والا ہوگا، نیچے والا نہیں۔ مزہ آیا کہ نہیں؟ داتا صاحب نے فرمایا جب ان کی نیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے بھائی پر فرض کا بوجھ اتار دیں، زکوٰۃ فرض ہے، نہیں کوئی لے گا تو کہاں جائے گا بندہ؟ کل قیامت کو پکڑا جائے گا۔ یہ کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ بھائی لینا کوئی نہیں سی، تو لینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے غریب لوگ رکھے اس لیے ہوئے ہیں، یہ ان کی آزمائش ہے غریبوں کی، کہ امیرانہ کام بھی بن جائے تو غریبانہ بھی بن جائے۔ ایک کو یتیم کرتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ، یہ اس کے کھیل ہیں۔ اور بندہ کہے تو یتیم ہی نہ کرتا تو بندہ بڑا ہی جاہل ہے، گستاخ ہے وہ، کہ وہ رب نو سیدھا ہو گیا کہ تو یتیم ہی نہ کرتا، میں نو کہنے ہاتھ رکھ۔ کافر ایسے ہی کہتے تھے۔ اب آگے چلتے جو آپ کو بات کی سمجھ آتی جائے گی۔ کیا فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی گردن چھڑوائی، اوپر والا ہاتھ اسی کا ہوگا اور نیچے والا اس کا ہوگا جس نے زکوٰۃ دی۔ اگر یہ بات اسی طور پر کی جائے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو قرآن کی اس آیت سے غلط ثابت ہو جائے گی۔ یہ بات قرآن کی اس آیت سے غلط ثابت ہو جائے گی۔ نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیت اور ہوتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یا خذ الصدقات، وہ یعنی اللہ تعالیٰ صدقات وصول کرتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں پہلے کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ سب بولو، پہلے کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ صدقات کون وصول کرتا ہے؟ اللہ وصول کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ اوپر ہوا کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہوا؟ وہ نیچے ہوتے بھی اس کا ہاتھ اوپر ہے، کیونکہ وہ ہم پہ کرم کر رہا ہے، ہمارے مالوں کو پاک کر رہا ہے، ہمارے مالوں کو بڑھا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا اور مال کو زیادہ کرنا۔ مال دینے سے مال بڑھتا ہے۔ جو زمینوں کے عشر دیتے ہیں ان کی زمینوں پر نہ کبھی قبضہ ہوتا ہے، ان کی زمینیں بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے کمالات ہیں۔ آگے آ جائیں۔ وہ کیا فرمایا سید حجویر سلطان الطریقت فرماتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ دینے والا شخص زکوٰۃ لینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بھی گمراہی ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ نظریہ ہے نا کہ دینے والا افضل ہے اور لینے والا کم تر ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں یہ نظریہ اس کا گمراہی ہے، کیونکہ اونچا ہاتھ اس شخص کا ہوتا ہے جو کسی چیز کی فرضیت کو اپنے مسلمان بھائی سے الگ کرے اور اس کے بوجھ کو کم کر دے۔ یہ فقیر دنیاوی آدمی نہیں ہوتا، فقیر دنیاوی آدمی
نہیں ہوتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ فقیر دنیاوی آدمی نہیں ہوتا بلکہ اس کا واسطہ تو آخرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخرت سے واسطہ رکھنے والے یہ درویش لوگ اگر دنیا داروں سے زکوٰۃ وصول نہ کریں تو ان دنیا داروں کے ذمے فرض رہ جائے گا جس کے بارے میں یہ دنیا دار لوگ آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان درویشوں کو تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اگر یہ درویش لوگ ان سے زکوٰۃ نہیں لیں گے تو ان پر یہ فرض ان کے ذمے رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے درویشوں کو تھوڑا غریب رکھا ہے کہ امیران کا کام ہی بنیا رہے۔ یہ نہ سمجھیں امیر کہ وہ غریبوں پہ احسان کر رہے ہیں، بھائی غریب اس پہ احسان کر رہا ہے، اس کا زکوٰۃ لے کر نہیں لے گا تو مارا جائے گا۔ داتا صاحب نے اس طرح تربیت کی ہے فقراء کی۔ اللہ کے ولیوں سے جڑ کے تو دیکھو، آپ کو غریبی میں بھی امیری نظر آئے گی، آپ کو غریبی میں بھی امیری نظر آئے گی اور امیری میں آپ کو شرمندگی نظر آئے گی۔ میں اینا مال کتنے لے کے جانا، یہ اللہ کے ولی سکھاتے تھے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، درویشوں کو تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تاکہ دنیا دار لوگوں کے فرض کی بوجھ کو ان کی گردنوں سے اتار دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے باطنی طور پر فقراء کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے جو شریعت کے حکم کے تحت وہ شخص سے اپنا حق وصول کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ وہ شخص پہ اس شخص سے اپنا حق وصول کرتے ہیں جو اس کا اللہ کی طرف سے اس پر حق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ وہ ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ تو اپنا بوجھ اتار کے دے رہا ہے ان کو۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو صوفیہ؟ دیکھیں، صوفیہ سے جڑ جائیں، ان کے علم سے جڑ جائیں تو دنیا میں ہی آپ بادشاہ ہو جائیں گے۔ تخت سکندری پر وہ دیکھتے، تخت سکندری کو وہ دیکھتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تخت سکندری کو وہ دیکھتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ تو اس اعتبار سے باطنی طور پر فقراء کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے جو شریعت کے حکم کے تحت وہ شخص سے اپنا حق وصول کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ جیسا کہ خوشویہ، یہ علماء ظاہر تھے کچھ لوگ جن کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ان کے نظریے کو مان لیا جائے، اگر لینے والے کے ہاتھ کو نیچے قرار دیا جائے تو انبیاء کرام کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ داتا صاحب نے آگے اور پکا حوالہ دیا، پہلے قرآن کی آیت دی ہے، اب حدیث پاک دی ہے کہ اگر ان کی بات مان لیں کہ دینے والا کا ہاتھ اوپر ہے تو اس طرح انبیاء کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور یہ بید بھی ہوتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو انبیاء کرام کا ہاتھ نیچے ہوتا، حالانکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا حق وصول کرتے ہیں اور شرعی امور میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا غلط ہوگا کہ لینے والے کا ہاتھ نیچے والا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہے۔ اور یہ بات تصوف میں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بات جو میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو تصوف میں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ موضوع یعنی آگے ایک اور آیت ہے اور یہ انہیں جاننا چاہیے کہ پیغمبر کے بعد زکوٰۃ، اور وہ بھی خلفاء بھی زکوٰۃ لیتے تھے اور بیت المال کے لیے جمع کرتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ جو داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو زکوٰۃ کا موضوع ہے نا، جود و سخا سے جڑا ہوا ہے، اس لیے میں اگلا درس جو ہے جود و سخا کے بارے میں ہوگا۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہی بہترین رفیق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔